اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس کی طرف کوئی وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جدوجہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، بے شک جو کفر کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سب، ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، اور اسی کی مثل اس کے ساتھ بھی تاکہ بطور فدیہ دیں اسے یوم القیامہ کو عذاب کے بدلے میں، نہیں قبول ہوگا ان سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ اور وسیلہ اس کا روٹ ہے وصل، واو سین لام، کوئی سہارا یا کوئی ذریعہ یا ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی دوسرے کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ ایک فطری بات ہے کہ انسان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ذات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی برتری اور بزرگی کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بندے کا اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا خالق کی شان حقیقی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اس کی شان ربوبیت رحمت بن کے اس بے بس اور ناتواں بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی اور اسے چین اور سکون مل جاتا ہے۔ یہی وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی، اور اس لمحے قدرت کی طرف سے بندے کے لیے ایسے اسباب اور وسائل مہیا ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کی رحمت کا ادراک کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہر روشنی انسان کے پاس کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے پہنچتی ہے، اور جب یہ روشنی بندے تک پہنچتی ہے تو وہ اسے وسائل اور اسباب کی شکل میں دیکھتا ہے، کیونکہ اس مادی دنیا میں بندے کی نظر وسائل اور اسباب میں ہی کام کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ ان وسائل سے نظریں ہٹا کے اپنے مالک اور خالق حقیقی کی جانب رجوع کر لیتا ہے تو پھر اسے انہی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے جن سیڑھیوں سے اتر کے اس کی فکر شعور کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ لہذا لامحدودیت کی لامتناہی فضاؤں کے اندر اپنے شعور کی ہستی کا، اپنی ذات کے نقطے کو اپنے تار کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وسیلے سے مراد ان روشنیوں یا اس کنیکشن یا اس تار کا تعارف حاصل کرنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خاص تعلق اور ایک رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے اپنا تعارف پیغمبروں کے ذریعے ہی کروایا ہے، اور وہ راستے بتائے ہیں جن پہ چل کے کوئی بندہ اپنے خالق کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ پیغمبروں کی اس تعلیم یعنی عرفان کے منزل کی نشاندہی پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ علم و آگاہی اور عرفان الہی کا یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور اب تک قائم رہے گا۔ مفسرین اور اکابرین امت کے نزدیک وسیلے سے مراد مرشد کا وسیلہ ہے، یعنی استاد شاگرد کا رشتہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وسیلے سے یہی معنی مراد لیے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد شیخ طریقت کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن منکرین طریقت کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد نیک اعمال ہے۔
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک عمل وسیلہ ہے تو شیخ طریقت بھی مرید کے لیے ایک نیک عمل کرنے کا یا صراط مستقیم پہ چلنے کا عرفان ذات و عرفان علیہ حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں تو یوم القیامہ کو اگر وہ زمین بھر سونا اور اس کے ساتھ اور بھی اتنا بطور فدیہ دے کے جان چھڑانا چاہیں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں اپنے انکار کی قراروا کی سزا بھگتنی پڑے گی. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم. وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں آگ سے، نہیں وہ نکلنے والے اس سے، اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے. والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور سرقہ کرنے والا اور سرقہ کرنے والی، بس قطع کرو ان دونوں کے ہاتھ، جزا ان کے کسب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مثالی سزا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے. السارق چوری کرنے والا، نکالن تھا نکیل ڈالنے والی کوئی چیز، یا نکیل آپ کہہ سکتے، کوئی ایسی چیز جو دوسروں کو اس طرح کی حرکت سے رکنے کا باعث بن جائے. ایگزامپل، اب حقیقت حق کا انکار کرنے والے چاہیں گے کہ آگ کے اس عذاب سے نکل جائے، لیکن وہ اس سے نہیں نکل پائیں گے اور انہیں اسی میں رہنا ہوگا. آیت نمبر 38 میں سرقہ کا لفظ استعمال ہوا، اور سرقہ سے مراد کسی دوسرے کی کوئی چیز خفیہ طریقے سے بغیر لڑائی بڑائی کیے یا بغیر دھمکی دیے لے لینا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ اگر وہ اپنے طور پہ کوشش اور محنت کرتا تو وہ اسے حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس نے محنت نہیں کی. چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا قطع ید یعنی ہاتھ کاٹ ڈالنا ہے، تاکہ ان کا انجام لوگوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ثابت ہو اور لوگ ایسے کام کرنے سے باز رہیں. قرآن کریم میں ہاتھ قطع کرنے کی ایک مثال سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں بیان ہوئی ہے. اس کا ترجمہ ہے، پھر جب دیکھا یوسف کو ششدر رہ گئے اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. بس جو تائب ہو جائے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اس پہ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جو چاہتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے اس کی جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر. قانون ربی کے مطابق جو کوئی ظلم کے بعد توبہ کر لے، اپنی سمت درست کر لے اور اعمال صالح انجام دے تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کے لیے سامان مغفرت مہیا فرما دیتے ہیں. ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کے حق میں اعلیٰ ہے. اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور اسی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اس کا نظام چل رہا ہے. عذاب یا سامان مغفرت کا مہیا ہونا انہی قوانین کے مطابق ہے. اچھائی اور برائی کا انتخاب ہر کسی کو حاصل اور ایک مدت مقرر کے بعد ہر ایک سے اس کی کارگزاری کا حساب لیا جاتا ہے. یا رسولو لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول
نہ ازردہ کریں آپ کو جو صورت کر رہے ہیں کفر میں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور ان سے جو کہتے ہیں اپنے منہ سے ہم ایمان لائے اور نہیں ایمان لائے ان کے دل. ومن الذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، سنتے ہیں تکذیب کرنے کے لیے اور سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں آئے آپ کے پاس. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلام میں اس کے مواضع کے بعد. بے افواہم، اپنے منہ سے. سماعون، سماعت کرنے والے، کان لگائے رکھنے والے. آخرین، دوسرے، یا ان کے بعد والے، ان کے علاوہ کوئی اور. اے رسول، ایسے لوگوں کی حرکتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو اپنے منہ سے تو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن یہ بڑی تیزی کے ساتھ کفر کی راہ پہ گامزن ہیں، کیونکہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے. دل سے ایمان لانے کا مفہوم اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے حوالے سے یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا اس کی تصدیق اعمال صالح سے ہوتی ہے، کیونکہ جس قول پہ عمل کی شہادت نہ ہو وہ قول جھوٹا قرار پاتا. ایسے لوگ در حقیقت منافق ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا اور نہیں ہے وہ مومن. دھوکہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو. نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. ان لوگوں میں یہودی بھی ہیں اور ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار بھی ہیں. یہ لوگ بظاہر رسول کی باتیں بہت کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں بلکہ اس پیغام کی تکذیب اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام کے موقع محل میں تعریف کرتے تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچ ہی نہ سکے اور یہ لوگ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں. آج جاری ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لینا اور اگر نہ دیا جائے تمہیں تو کنی کترا جاؤ. ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اور جس کے فتنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کر لے تو نہیں کوئی اختیار تمہیں اس کے لیے اللہ کے حضور کچھ بھی. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی ہے وہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ کہ ستھرا کر دے ان کے دلوں کو. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. اور یہ لوگ دوسروں سے یہ کہتے ہیں جو ابھی رسول کے پاس نہیں آئے، اگر تمہیں کوئی ایسا حکم بتایا جائے جو ہمارے بتائے ہوئے کے موافق ہے تو اسے اختیار کر لینا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آتی ہے رسول کی طرف سے جو ہمارے بتائے ہوئے کے خلاف ہے تو پھر اس سے پہلو طے کر لینا. اب جن لوگوں کے کرتوت اور جن لوگوں کی حرکتیں اس طرح کی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیوں کر ان کے دلوں کو پاک کرے گا. ان کی سزا اس دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ سننے والے تکذیب کے لیے بڑے ہی آرام خور ہیں. وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ فرما دیں ان کے مابین یا اعراض برتیں ان سے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ اعراض برتیں گے ان سے تو ہرگز نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے مابین انصاف سے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں انصاف کرنے والے. اکلوگا، خوب ڈٹ کر کھانے والے. ڈیوررز للسحت،
ہر ناپسندیدہ اور حرام کی کمائی، وہ تمام چیزیں جن کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، فاربیڈن، ایسے لوگوں کے نزدیک رسول کی باتیں سننے کا مقصد ان کی تکذیب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے حرام ہوا۔ اس لیے اے دائی حق، اگر یہ لوگ اپنا کوئی جھگڑا، اپنا کوئی نزاعی معاملہ آپ کے پاس لے کر آئیں تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ ان کے مابین فیصلہ فرما دیں یا ان سے منہ پھیر لیں۔ ہر دو صورتوں میں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کے کرتوت اس فیصلے کی راہ میں، انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، اور آپ کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ کیسے آپ کو منصف بناتے ہیں، ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ منہ موڑتے ہیں اس کے بعد بھی۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ایسے ایمان والے۔ يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ کو حاکم بناتے ہیں۔ They appoint you a judge۔ اور خاص طور پہ یہ جو یہود ہیں، یہ آپ کو کیسے منصف بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ حق سے گریزاں رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، ان کا دعویٰ ایمان محض زبانی کلامی ہے، یہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ مختصر خلاصہ، ایمان والوں کے لیے تقوی اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا لازم۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ اس کائنات کا اصل وارث اللہ تعالیٰ، اور اسی کے قوانین کے مطابق نظام کائنات چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ایک جامع پروگرام مرتب کیا ہوا ہے جس کے مطابق ہر کسی کے پاس پیغام حق پہنچ کر رہتا ہے۔ جس کو قبول کر کے اپنی زندگی سنوار لیتا ہے وہ کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی مخالفت کرنے والے اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں۔ دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد احکامات الہیہ پہ عمل پیرا ہونے سے ایمان ترقی پاتا ہے۔ محض زبانی کلامی دعووں کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ جس دعوے پہ عمل کی شہادت نہ ہو وہ دعویٰ جھوٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔